بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت اور ان کی شان کا ذکر کریں گے۔ روزانہ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کا لقب فاروق ہونے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان زمین کی سیرابی پر جھگڑا ہوا اور معاملہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کو سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ منافق نے یہ فیصلہ نہ مانا اور یہودی سے کہا، چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ فیصلہ کرائیں۔ دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر معاملہ رکھا۔ یہودی نے اول فیصلے کی بھی خبر دی کہ حضور نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے، لیکن اس نے یہ فیصلہ نہ مانا اور مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اب میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ اس کو انکار کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر آپ گھر میں گئے اور تلوار لا کر اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ فرمائے، جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ مانے اس کا میرے یہاں یہی انجام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کے لقب سے نوازا کہ ان کے اس عمل سے حق و باطل میں فرق ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ 8ویں پشت میں آپ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشربہ اسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں آپ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور جنگ وغیرہ تمام منصوبہ بندیوں میں حضور سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار رہے۔ روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اگر یہ دریا جاری نہیں ہوا تو لوگ بھوکے مرنے لگ جائیں گے، ہم اپنے کھیتوں کو نہیں سینچ سکیں گے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا خشک ہو جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھیٹ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین کا رحمت برا دین ہمارا اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دے سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ دریائے نیل اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا
اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کہ جیسے ہی امیر المومنین کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہوا پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اسی طرح دریاؤں کے پانیوں پر بھی آپ کی حکمرانی کا پرچم لہرا رہا تھا اور دریاؤں کی روانی بھی آپ کی فرما بردار و خدمت گزار تھی۔ اللہ نے آپ کو انعام کے طور پہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، آپ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ ناگہاں پہاڑ کے غار سے ایک بہت ہی خطرناک آگ نمودار ہوئی، جس نے آس پاس کی تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جب لوگوں نے دربار خلافت میں فریاد کی تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میری یہ چادر لے کر آگ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس مقدس چادر کو لے کر روانہ ہو گئے اور جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے، یکایک وہ آگ بجھنے اور پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ آگ غار کے اندر چلی گئی، اور جب یہ چادر لے کر غار کے اندر داخل ہو گئے تو وہ آگ بالکل ہی بجھ گئی اور پھر کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔